اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ امت مسلمہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد تو ادا کرتے ہیں، لیکن 3 غلطیاں وہ ایسی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی نماز تہجد نہیں ہوتی۔ اس لیے ان 3 غلطیوں کا جاننا اور ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ آپ جب تہجد کی نماز ادا کریں تو ان 3 غلطیوں سے بچ جائیں، اور آپ کی کوشش، آپ کی محنت وہ ضائع نہ ہو۔ بہت سے لوگ نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور سردیوں کے اندر سردی کو نہیں دیکھتے، تب بھی اٹھ جاتے ہیں۔ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، تب بھی اٹھ جاتے ہیں۔ میٹھی نیند کی قربانی دے کر، مشکلات سے گزر کر جب وہ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، جب وہ 3 غلطیاں بھی کریں گے تو ان کی نماز تہجد ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیے، تاکہ آپ یا آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی تعلق دار ایسا ہے جس کے اندر یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں، آپ اپنی یا ان کی اصلاح کر سکیں۔ نماز تہجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ نماز ہے۔ جو لوگ یہ نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرے یہ بندے جب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں، یہ میٹھی نیند کو قربان کر کے اٹھ کر کے میرے سامنے آ کر جھکتے ہیں اور نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس افضل اور اعلیٰ نماز کو پڑھتے ہوئے ان غلطیوں سے بچا جائے، تاکہ نماز کامل اور اکمل ہو اور یہ نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اس کے بہت زیادہ بینیفٹس، فائدے آپ کو حاصل ہوں۔ اگر آپ نماز تہجد کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ثمرات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں نماز تہجد کے اثرات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ان 3 غلطیوں سے بچنا ہوگا۔ وہ 3 غلطیاں کون سی ہیں، سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلی غلطی تکبر ہے۔ نماز تہجد پڑھنے والوں میں سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے جو خود نماز تہجد پڑھتے ہیں، اور پھر جو لوگ نماز تہجد ادا نہیں کر سکتے ان کو کم تر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو عبادت گزار اور تہجد گزار سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، میں نیک بندہ ہوں، اور یہ فلاں آدمی تہجد نہیں پڑھتا، یہ اتنا نیک نہیں ہے جتنا میں ہوں۔ تو یہ تکبر ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر نماز تہجد پڑھ کر کے آپ کے ذہن میں یہ تکبر آتا ہے، یہ بڑائی آتی ہے، یہ بات آتی ہے کہ فلاں نہیں پڑھتا، میں پڑھتا ہوں، اور فلاں نیک نہیں ہے، میں نیک ہوں، اور یہ جنت میں نہیں جائے گا، میں تہجد کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، تو اس طرح کی بات بالکل بھی آپ کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے، اور جن تہجد گزاروں کے ذہن میں آتی ہے تو یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس شخص کے دل کے اندر مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر بھی کبر آ گیا، بڑائی آ گئی، تکبر آ گیا، تو فرمایا اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تکبر عبادت کو ضائع کرتا ہے، تکبر نیکیوں کو ضائع کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے بڑی بڑی نیکیاں، بڑی بڑی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ تہجد پڑھیں، آپ نماز پنجگانہ ادا کریں، آپ اور کوئی نفلی عبادت کریں، صدقہ اور خیرات کریں، کسی کے ساتھ اچھائی اور احسان کریں، تو کسی بھی نیکی کے اندر، کسی بھی عبادت کے اندر آپ نے تکبر نہیں کرنا، اپنے آپ کو بڑا ظاہر نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے خاص بندے جو ہوتے ہیں وہ نماز تہجد بھی ادا کرتے ہیں اور عاجزی کو بھی اپناتے ہیں، انکساری کو بھی اپناتے ہیں، دوسروں پر فخر محسوس نہیں کرتے۔
دوسروں پر خود کو بڑا نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے تہجد کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق دی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری غلطی جس کی وجہ سے تہجد کی نماز ضائع ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش، لوگوں کو دکھلانا، لوگوں کو بتلانا۔ اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نماز تہجد تنہائی میں پڑھتے ہیں، اور تنہائی میں پڑھ کر کے جب دن کا وقت ہوتا ہے، جب محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اپنے دوست احباب میں بیٹھتے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لوگوں میں بیٹھتے ہیں، تو یہ بات کرتے ہیں کہ میں صبح جب اٹھا تہجد کے لیے وضو کر رہا تھا تو یہ ہو گیا، تہجد میں پڑھتا ہوں، تہجد مجھ سے نہیں رہتی۔ اور یہ بات کرتے ہوئے ان کے ذہن میں اگر یہ بات ہو کہ جب میں ان کو تہجد کا کہوں گا تو ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ بندہ تو تہجد پڑھتا ہے، پھر یہ دکھلاوا ہے، یہ ریاکاری ہے، نمود و نمائش ہے، تو اس پر اجر و ثواب نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ ہاں، ترغیب کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتنا ٹائم ہوتا ہے، آسانی کے ساتھ اٹھ سکتا ہوں، اٹھ جاتا ہوں، میں پڑھتا ہوں تو آپ بھی پڑھو۔ دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ذہن میں یہ بات رکھ کر کہ میرے تہجد کا اس کو پتہ چل جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، تو پھر تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیے، تہجد کی نماز تب اللہ کو پسند ہے، یہ تنہائی کی نماز ہے، یہ اس وقت کی نماز ہے جب سارے بندے سوئے ہوتے ہیں اور اللہ کے کچھ خاص منتخب کردہ بندے جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ عبادت رب کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس لیے تنہائی کی عبادت کو لوگوں کے سامنے نہ لایا جائے، اس کو ریاکاری اور دکھلاوا اور نمود و نمائش کا ذریعہ نہ بنایا جائے، چاہے تہجد ہو، چاہے نماز ہو، چاہے صدقہ اور خیرات ہو، حج اور عمرہ ہو، قربانی ہو، کوئی بھی عمل اس کے اندر دکھلاوا آ گیا تو وہ قبول نہیں ہے۔ حتیٰ کہ عبادت کے اندر دکھلاوے کو شرک قرار دیا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، من صلی یرائی فقط اشرک، من صام یرائی فقط اشرک، من تصدق یرائی فقط اشرک۔ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ اس لیے یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جس کو دکھلانے کے لیے عبادت کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جاؤ اسی سے بدلہ لے لو، میرے لیے نہیں پڑھی، لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھی۔ اس لیے تہجد پڑھتے ہوئے اس کو دکھلاوا نہیں کرنا، نمود و نمائش نہیں بنانا۔ اور بہت سے لوگ فخری انداز میں لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں، تو اس سے رک جائے، وگرنہ نماز تہجد ضائع ہوگی اور قبول نہیں ہوگی۔ تیسری غلطی جو لوگ کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ نماز تہجد کا وقت کیا ہے، اور وقت کی لاعلمی کی وجہ سے وہ اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ نماز تہجد کا جو وقت ہے وہ نماز عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ نماز عشاء ادا کرتے ہیں تو نماز عشاء کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وقت جو ہے فجر طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ جب فجر طلوع ہو گئی تو پھر تہجد کا وقت ختم ہو گیا۔ تو فجر طلوع ہونے تک نماز تہجد کا وقت رہتا ہے، اور اس دوران آپ رات کو سو جائیں اور کسی بھی وقت اٹھیں، فجر طلوع نہ ہوئی ہو تو آپ تہجد ادا کر سکتے ہیں، یہ تہجد کا وقت ہے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو وقت نہیں دیکھتے، جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ نماز تہجد ادا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی اس لیے ہم تہجد پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اذان کا ہونا الگ ہے اور وقت کا ہونا الگ ہے، اور پاکستان اور ہندوستان کے اندر فجر کی اذان جو ہے وقت داخل ہونے کے 20 منٹ بعد، 25 منٹ بعد، آدھا گھنٹہ بعد بھی دی جاتی ہے۔ تو ٹائم تو داخل ہوا ہوتا ہے لیکن اذان اس سے لیٹ دی جاتی ہے۔ تو آپ اگر اذان کو دیکھیں گے اور آپ نے اگر ایسے وقت میں نماز تہجد ادا کی، اب یہ اذان نہیں ہوئی، اذان سے 20 منٹ پہلے آپ نے نماز تہجد ادا کر دی،
جبکہ اذان سے 30 منٹ قبل وقت داخل ہو چکا تھا، تو گویا آپ نے فجر کے وقت میں نماز تہجد ادا کی، اس لیے وقت داخل نہیں تھا اور آپ کی نماز تہجد ادا نہیں ہوئی۔ اس لیے تہجد کے لیے جب بھی اٹھیں تو وقت دیکھیں اور فجر کا وقت دیکھیں کہ فجر کا وقت داخل ہوا ہے یا نہیں۔ اگر فجر کا وقت داخل نہیں ہوا تو اس سے پہلے پڑھ لیں، اگر فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے پھر نماز تہجد ادا نہیں ہوتی۔ تو یہ 3 کامن مسٹیک تھیں، بڑی غلطیاں تھیں جو لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، لوگ کرتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر یہ ہوتی ہیں۔ تو ان غلطیوں سے بچا جائے۔ اگر آپ کے اندر موجود ہیں خود بچیے، اگر آپ کے اقربا کے اندر، دوست احباب کے اندر ایسی غلطیاں موجود ہیں تو ان کو ضرور ان سے بچائیے، ان کی اصلاح کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔